بدیہ لوگوں کے رویوں سے بہت حساس ہو گئی تھی۔ وہ بہت خاموش رہتی تھی۔ وقار صاحب نے اس کا دل بہلانے کے لیے اس کو علی کے کھلونے دیے۔ ولی کو بھی سمجھایا کہ اس کا خیال رکھا کرے، مگر شاید وقار صاحب کی کوششیں کم پڑ رہی تھیں۔ اس عمر کے زیادہ تر بچے اپنا زیادہ وقت کھیل کود میں گزارتے، جبکہ وہ گھر کے کام کر رہی تھی۔ کبھی برتن دھوتی تو کبھی کپڑے سکھا رہی ہوتی، کبھی چیزیں ٹھیک کر رہی ہوتی تو کبھی ڈسٹنگ کر رہی ہوتی۔ گھر وہ مصروف ہی ملتی۔ ولی چونکہ اس سے 5 سال بڑا تھا، جبکہ علی اس سے 2 سال بڑا تھا۔ ولی چونکہ سمجھدار تھا، لہٰذا وہ کوشش کرتا کہ وہ خوش رہے۔ بدیہ کے آنے کے بعد وقار صاحب نے اس پر توجہ دی، جبکہ علی کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اس کی دادی کی وفات کے کچھ عرصے بعد علی کا کتا، جو اس نے بہت شوق سے پالا تھا، کچھ غلط کھانے کی وجہ سے مر گیا تو اسے پورا یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ وقار صاحب کی عدم توجہ کی وجہ سے وہ خود بخود رقیہ بیگم کے قریب ہو گیا۔ جب بھی وقار صاحب علی کے کھلونے بدیہ کو دیتے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، مگر باپ کے سامنے بولنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی، لہٰذا چپ رہتا۔ البتہ اس کا بدلہ بدیہ کا کوئی کام بگاڑ کر اسے رقیہ بیگم سے ڈانٹ تو کبھی مار پٹوا کر لے لیتا تھا۔ اسے اس لڑکی کو تنگ کر کے عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ آج چھٹی ہوتے وقت وہ گیٹ سے نکلی تو پتہ نہیں کون سا جلوس نکلا ہوا تھا، وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد علی بھی آ گیا۔ سڑک کے دوسری طرف ان کی وین تھی۔ ان گاڑیوں کا تابانہ بنا ہوا تھا۔ بہت بھیڑ تھی اور گاڑیاں تیز رفتار بھی تھیں۔ علی اسے وہیں اکیلے چھوڑ کر وین کی طرف بڑھ گیا۔ ارے علی یار، بدیہ کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آئی؟ ولی نے فکر مندی سے پوچھا۔ سڑک کے دوسری طرف کھڑی ہے، وہ بولا۔ اور تو اسے اکیلا چھوڑ آیا؟ حد ہے یار تیری بھی، ولی نے غصے سے بولا اور بدیہ کو لینے چلا گیا۔ بدیہ چلو آؤ، ولی نے ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک پار کرائی اور وین میں بٹھا دیا۔ اس نے کشمکش نظروں سے علی کو گھورا، وہ باہر گاڑیوں کو تک رہا تھا۔ بدیہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ امی بھائی، آپ اس سے روٹیاں نہ بنوایا کریں، دیکھیں نہ جانے کون سے ملکوں کے نقشے بنا دیتی ہے۔ علی نے روٹی کو اٹھا کر ہوا میں لہرایا، جبکہ وہ کچن میں کھڑی ہو کر سن رہی تھی۔ ارے بیٹا، تو ناراض نہ ہوا کر، میں تیرے لیے خود بنا دیا کروں گی، وہ اسے چمکارتے ہوئے بولی۔ بیچاری بنا تو دیتی ہے نا، ولی نے بدیہ کی طرفداری کی۔ بھئی میرے گلے سے تو نہیں گزرتی ہے یہ روٹی، آپ کو کھانی ہے تو آپ کھاؤ، وہ کہہ کر روٹی پھینک کر چلا گیا۔ امی آپ اسے سمجھائیں، یہ دن بدن بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، ولی نے رقیہ بیگم کو ناراضگی سے کہا۔ ارے بھئی ابھی بچہ ہے نا، اس لیے ایسا کرتا ہے، وہ ٹال گئیں۔ بدیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ کتنی مشکلوں سے اس ننھی سی جان نے روٹیاں بنائی تھیں۔ 2 جگہ سے اس کا بازو بھی جل چکا تھا اور علی کو قدر ہی نہیں تھی۔ آج وقار صاحب کو پروموشن ملا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، سرکاری گھر چھوڑ کر اپنے نئے گھر، جو انہوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا، اس میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ سبھی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جہاں خوشی تھی، وہاں دکھ کا ہلکا سا سایہ بھی تھا۔ آخرکار وہ 15 سالوں سے اس جگہ رہ رہے تھے۔ ملازمت کے ساتھ انہیں گھر بھی مل گیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنا آبائی گھر بیچ کر سرکاری گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے آبائی گھر سے ملنے والی رقم اور کچھ سیونگ کر کے نیا گھر بنایا تھا، اور آج یہ نوید سننے کو ملی تھی کہ وہ اپنے ذاتی مکان میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ رقیہ بیگم کی خوشی تو دیدنی تھی،
جبکہ تینوں بچے الگ خوش تھے اور ناچ گا رہے تھے۔ آج انہیں اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تیسرا دن تھا۔ ان دنوں میں ان کا برا حشر ہو گیا تھا۔ شفٹنگ میں سارا سامان منتقل کرا کے انہیں دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ بہت محنت اور لگن سے رقیہ بیگم نے اپنے گھر کو سیٹ کیا تھا۔ پچھلے گھر میں یہی کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ گھر اپنا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر نئے گھر میں انہوں نے اپنے سارے شوق پورے کیے تھے۔ پورے گھر کو بہت شوق سے سجایا تھا۔ بدیہ مڈل کے پیپر سے فارغ ہوئی تھی، اس لیے اس نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ رقیہ بیگم کا ذوق اعلیٰ درجے کا تھا۔ کلرز کے سلیکشن سے لے کر ڈیکوریشن پیس تک اس چیز کی ترجمانی کر رہے تھے۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، مگر پہلے گھر کی نسبت کشادہ تھا اور نسبتاً بڑا تھا۔ یہ 3 بیڈ رومز کا گھر تھا۔ اس کے علاوہ پیچھے چھوٹا سا صحن تھا اور اسٹور روم تھا، جبکہ آگے کی طرف چھوٹا سا پورچ اور چھوٹا سا گارڈن موجود تھا۔ یہ گھر ایک نئی کالونی میں بنا ہوا تھا، لہٰذا زیادہ آبادی نہ تھی۔ بدیہ کی قسمت میں پھر سے اسٹور روم آیا تھا، جبکہ ایک کمرہ وقار صاحب اور ان کی بیگم کا تھا اور باقی 2 پر علی اور ولی نے قبضہ کر لیا تھا۔ وقار صاحب نے آ کر بدیہ سے چائے کی فرمائش کی اور گارڈن میں آ کر کاٹ چھانٹ کے ساتھ نئے پودے لگانے لگے۔ انہیں باغبانی کا شوق تھا، لہٰذا چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیتے تھے۔ آفس سے چونکہ کچھ چھٹیاں لی ہوئی تھیں، اس لیے دن رات اس میں مصروف تھے۔ ارے میاں، آپ یہاں ہیں، میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ رقیہ بیگم ہانپتے ہوئے باہر آئیں۔ ہاں بیگم، ہم نے کہاں جانا ہے، یہیں ہیں، وہ کینچی سے خشک ٹہنیوں کو کاٹتے ہوئے بولے۔ ماموں چائے۔ بدیہ چائے لے آئی۔ اے بدیہ، اندر سے کرسی اور چائے مجھے بھی لا کر دے، رقیہ بیگم نے حکم صادر کیا تھا۔ جی مامی، وہ کہہ کر اندر چل پڑی۔ وہ کرسی اٹھا کر لا رہی تھی کہ علی آ گیا۔ کہاں لے جا رہی ہو یہ کرسی؟ کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ باہر مامی کو دینے، بدیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ نہ جانے کس ڈر سے وہ اس سے نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی، صرف اتنا جواب دیا۔ وہ بیٹھنے لگا تو وہ بول پڑی، اگر باہر جا رہے ہیں تو یہ کرسی لے جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اس نے مڑ کر بدیہ کو دیکھا جو کرسی پکڑے کھڑی تھی۔ وہ طنزاً ہنسا اور باہر نکل گیا۔ وہ سر جھٹک کر کرسی لے کر باہر گئی۔ نہ جانے کس احمق نے کہا تھا کہ علی صاحب سے کوئی کام کہو، وہ خود کو کوس رہی تھی۔ میاں صاحب، میں سوچ رہی تھی کہ نئے گھر میں آ گئے ہیں اور اللہ کا کرم ہے سیٹ بھی ہو گیا ہے، تو کیوں نہ قرآن خوانی کرواؤں؟ رقیہ بیگم چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، کروا لو، وقار صاحب نے مصروفاً انداز میں گویا ہوئے۔ کب کرواؤں؟ وہ اب بھی متوجہ تھیں۔ بھئی، جب آپ کا دل چاہے۔ وہ ہاتھ سے پودے کی پتے جانچ رہے تھے۔ کل جمعہ مبارک ہے، کل ٹھیک رہے گا نا؟ وہ پرجوش ہوئیں۔ جواب مختصر تھا۔ بدیہ رات کے برتن دھو کر خشک کر رہی تھی جب رقیہ بیگم بار دھوئیں۔ اے لڑکی! وہ ڈر گئی۔ آواز پر۔ جی مامی، وہ بمشکل بول پڑی۔ کل قرآن خوانی ہے، تیاری رکھنا۔ برتن اور چادریں نکال کر صاف کر کے رکھ لینا۔ آج صبح سے وہ کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ قرآن خوانی کا ٹائم ظہر کے بعد تھا اور ذکیہ بیگم وہاں بچوں کے ہمراہ 11 بجے پہنچ گئی تھیں۔ ارے آپا، مبارک ہو، بڑی مبارک ہو نئے گھر کی، وہ گلے ملتے ہوئے بولی۔ خیر مبارک۔ رقیہ بیگم بھی اپنی بہن سے مل کر خوش ہوئیں۔ ان کے پاس ان کے میکے کے نام پر بہن کا ہی تو رشتہ تھا۔ والدین کی وفات کے بعد ان کا بھائی اپنے بیوی بچوں سمیت کویت چلا گیا اور کبھی بیٹھ کر خبر تک نہیں لی کہ بہنیں ہیں کہ نہیں۔ بس دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کا میکا آباد کر رکھا تھا۔ مبارک ہو خالہ۔ شمیلہ بھی آگے بڑھی۔ ارے جیتی رہے میری بچی، انہوں نے پیار دیا۔ ارے نائلہ اور رضوان کہاں ہیں؟ رقیہ بیگم کو ان کے 2 بچے نہیں دکھے تو وہ پوچھنے لگیں۔
ارے ساتھی تو تھے، نہ جانے کہاں دفع ہو گئے۔ ذکیہ بیگم اپنا برقع اتار کر بولیں۔ لو نائلہ تو آ گئی، شمائلہ نے نائلہ کو دیکھ کر کہا۔ سلام خالہ، وہ پیار لینے کو بڑھیں۔ خوش رہے میری بچی، انہوں نے پیار دیا۔ رضوان کہاں ہے نائلہ؟ شمائلہ نے بھائی سے متعلق دریافت کیا۔ ارے وہ رکشے والے سے جھگڑا کر رہا ہے، اور کہاں ہوگا وہ؟ نائلہ نے ایک جھٹکے سے اپنے بال کندھے سے پیچھے کیے۔ ہائے مولا، ایک تو یہ لڑکا بھی نہ۔ ذکیہ بیگم دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولیں۔ ہائے ابا، یہ گرمی تو جان نکال دے گی۔ نی شمائلہ، پنکھا تیز کرنی، وہ شمائلہ کو بولی جو ہاتھوں سے ہوا لینے میں مصروف تھیں۔ اچھا کرتی ہوں، وہ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی۔ اے بدیہ، کدھر ہے تو؟ ذکیہ اور بچوں کے لیے کچھ ٹھنڈا پانی لا دو۔ اس کی آواز نہ پا کر انہوں نے دوبارہ پکارا، مگر جواب ندارد تھا۔